آج جس صوفی بزرگ کا تذکرہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں وہ ہے حضرت سید کبیر الدین شاہ دولہ گنج بخش رحمت اللہ علیہ۔ ناظرین گرامی، روایات ہے کہ آپ بغداد میں پیدا ہوئے۔ اس وقت اکبر بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ آپ کے والدین آپ کی چھوٹی عمر میں ہی انتقال کر گئے اور بعض لوگوں نے آپ کو کسی ہندو کے ہاتھ فروخت کر دیا جو آپ سے سخت کام لیتا تھا، مگر آخر وہ آپ کی خدمت میں متاثر ہوا اور آپ کو آزاد کر دیا۔ ایک اور روایات میں ہے کہ حضرت شاہ دولہ لودھی خاندان کے صاحب فرزند تھے۔ آپ کی کفالت میں آپ کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا۔ رشتہ داروں اور عزیزوں نے معصوم حضرت شاہ دولہ پر کوئی توجہ نہ دی۔ پڑوسی کبھی کبھی آپ کو بچا کچا کھانا دے دیتے۔ ایک دفعہ حضرت شاہ دولہ کئی روز سے بھوکے پیاسے تھے۔ آپ کے پاس سونے اور رہنے کے لیے بھی کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس بے چارگی کے عالم میں ایک شخص نے آپ کی مدد کی۔ اس آدمی نے آپ کو کھانا بھی دیا اور سونے کے لیے جگہ بھی دی۔ سونے کی جگہ ملتے ہی شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ گہری نیند سو گئے اور گھنٹوں سوتے رہے اور مہربان اجنبی کہیں چلا گیا۔ شام کے وقت وہ مہربان واپس لوٹا اور حضرت شاہ دولہ کو کہا، میں تمہارے لیے خوشخبری لایا ہوں۔ تمہارے رہنے سہنے اور کھانے پینے کا انتظام ہو گیا ہے۔ میں چاہتا تھا کہ تمہیں اپنے ساتھ رکھوں، مگر میں ایسا کرنے سے قاصر ہوں۔ میری بیوی بڑی بدمزاج اور جھگڑالو عورت ہے۔ وہ تمہارے وجود کو ہرگز برداشت نہیں کرے گی، اس لیے میں نے تمہیں کہیں اور بہتر انتظام کر دیا ہے اور وہاں تم اطمینان سے رہو گے۔ وہ لوگ تمہارا بہت خیال رکھیں گے اور تمہیں اپنی اولاد کی طرح عزیز جانیں گے۔ اس کے بعد اس بزرگ نے معصوم حضرت شاہ دولہ کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا۔ حضرت شاہ دولہ بہت کم بولتے تھے، وہ اس کی گفتگو سن رہے تھے۔ کھانا کھا کر آپ کو اس نے گھوڑا گاڑی پر سوار کیا اور لے کر چل پڑا۔ راستے بھر وہ شخص متواتر بولتا گیا اور آپ اس کی باتیں سنتے رہے، مگر آپ نے منہ سے ایک لفظ بھی ادا نہ کیا۔ اس شخص نے آپ سے کہا، برخودار، اگر تمہارے والدین زندہ ہوتے اور تمہیں کوئی کام کہتے ہو تو کیا تم وہ کرتے؟ تو حضرت شاہ دولہ بولے کہ میں ان کے حکم کی تعمیل کرتا۔ اب کی بار حضرت شاہ دولہ نے جواب دیا۔ وہ شیخ اس سے بولا، شاباش، میں تم سے یہی توقع رکھتا تھا۔ اس قسم کی باتیں کرتا ہوا وہ شخص حضرت شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ کو لے کر ایک بہت بڑی حویلی میں داخل ہوا اور بولا، جس حویلی میں ہم جا رہے ہیں، جہاں رہنے والے میاں بیوی ہر درجے شریف ہیں، تمہیں انہی کے پاس رہنا ہوگا۔ یہ تمہیں اپنی اولاد کی طرح سمجھیں گے اور تمہیں بھی ان کا احترام اپنے والدین کی طرح کرنا ہوگا۔ حضرت شاہ دولہ بولے، میں پوری کوشش کروں گا، آگے اللہ بہتر جانتا ہے۔ حویلی کے صدر دروازے پر رک کر اس بزرگ نے اندر پیغام بھجوایا کہ علی نکی آیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد علی نکی کو اندر طلب کر لیا گیا۔ وہ شاہ دولہ کو لے کر حویلی کے اندر چلے گئے۔ حویلی کے اندر جا کر شاہ دولہ نے دیکھا کہ ایک موٹا سا آدمی صرف ایک دھوتی میں ملبوس، کان میں مندرے ڈالے، ایک پتھر کی مورتی کے سامنے بیٹھا کچھ پڑھ رہا تھا۔ علی نکی اور شاہ دولہ خاموشی سے بیٹھ گئے اور اس شخص کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ جب وہ شخص فارغ ہوا تو اس نے پوچھا، علی نکی، کیا حال ہے؟ کام دھندا کیسا چل رہا ہے؟ علی نکی نے جواب دیا، لالا جی، کام بالکل ٹھیک ہے۔ پھر لالا جی نے شاہ دولہ کی طرف اشارہ کر کے پوچھا، تو یہ ہے وہ لڑکا جس کا تم نے ذکر کیا تھا؟ تو علی نکی بولے، ہاں، یہی وہ یتیم بے آسرا لڑکا ہے۔ لالا نے حضرت شاہ دولہ کو اپنی بیوی کے پاس بھیج دیا اور علی نکی سے پوچھا کہ تمہیں کیا قیمت دی جائے اس لڑکے کی؟ علی نکی نے کہا، 50 اشرفیاں۔ لالا جی کا منہ اس لڑکے کی؟ علی نکی نے کہا، 500 اشرفیاں۔ لالا جی کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ بولے، 500 اشرفیاں اتنے سے لڑکے کی؟ میں 2 سے زیادہ ایک پائی بھی نہ دوں گا۔ علی نکی نے 200 اشرفیاں کو غنیمت جانا اور یوں اس نے شاہ دولہ کو 200 اشرفیوں کے عوض ایک ہندو لالے کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ حضرت شاہ دولہ دن رات ہندو لالا اور اس کی بیوی کی خدمت کرتے رہتے۔ گھر کی صفائی، پانی بھرنے کے علاوہ وہ لالا اور اس کی بیوی کے کپڑے بھی دھوتے۔ رات کو دیر تک لالا کے پاؤں بھی دباتے تھے۔ جب چھٹی ملتی تو عبادت میں مشغول ہو جاتے۔ اسی طرح سے کئی سال گزر گئے۔
जब आप सन शऊर को पहुंचे तो आपको अल्लाह ने एक हैरत अंगेज खासियत पैदा कर दी कि आप जो भी बात करते वो सच साबित हो जाती। एक रोज आपने लाला की बीवी से कहा, आज आपकी बहन आ रही है। हालांकि उसके आने का कोई इम्कान न था, मगर वो शाम तक पहुंच गई। एक दिन लाला ने आपसे पूछा, शाहदौला, तुम्हें जो शख्स अली नकी मेरे पास फरोख्त करके गया था उसका कुछ हाल मालूम है? आप बोले, वो कत्ल हो गया है, उसको एक मुगली शहजादे ने बर्छी से हिलाक कर दिया है। अब ये बात सुनकर लाला आपके पांव पकड़कर बैठ गया और अर्ज किया, हम लोगों ने इतना अरसा आपकी गुस्ताखी की और आपसे कई काम भी लिए, हमें माफ कर दीजिए। हजरत शाहदौला ने जवाब दिया, आप लोग इस तरह मुझसे माफिया न मांगे, मैं खुदा की रजा पर साबिर शाकिर हूँ। उसने मुझे जिस काम पर मामूर किया मैंने वो काम सर अंजाम दे दिया। ये सुनकर लाला ने उसे अर्ज की कि मेरा भाई एक अरसे से गायब है, उसका कोई पता नहीं है, आप बता दे वो जिंदा भी है या मर गया है। आपने कहा वो जिंदा है और खुदा ने चाहा तो कल तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। अगले रोज लाला का भाई उसके पास पहुंच गया। उसके बाद लाला और उसकी बीवी और उसके भाई ने उससे अर्ज की, अगर आप हमारे घर मजीद रहना चाहें तो ये हमारी खुश नसीबी होगी, वरना आप हमारी तरफ से बिल्कुल आजाद हैं। आप हमें बस माफ फरमा दें, हम आपके मुकाम से आशना न थे और ला इल्मी में हमने आपसे बहुत सी गलतियां की हैं। आपने जवाब दिया कि मुझे आजाद कर दिया तो मैं जहां से कल ही चला जाऊंगा और जिसकी जान ने मुझे बेचैन कर रखा है मैं उसको तलाश करूंगा। रहा आपकी गलतियों का किस्सा तो मैं बिल्कुल आपसे नाराज नहीं हूँ, मैं बहुत खुश हूँ और आप लोगों के लिए दुआ गो हूँ। आजाद होने के बाद शाहदौला सैयद सरमस्त सियालकोटी की खिदमत में हाजिर हुए, जो अपने वक़्त के जलीलुल कदर सूफिया और बुजुर्गाने दीन में एक बुजुर्ग थे और एक अरसा तक उनकी खिदमत में रहकर उनके दस्ते हक पर आपने बैत की। आपका सिलसिला शहरे दिया था हजरत शेख बहाउद्दीन जिक्रिया मुल्तानी पर खत्म होता है। सिलसिला तरकियत कुछ इस तरह से है, हजरत शाहदौला सैयद सरमस्त शाह मंगा, शेख यूसुफ पीर बरहान, शेख सदरुद्दीन, शेख बदरुद्दीन, शेख इस्माइल शाह सदरुद्दीन, आरफ शाह बहाउद्दीन जिक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह। सैयद सरमस्त की वफात का वक़्त जब करीब आया तो इत्तेफाक से उनके पास एक और साहिब भी मौजूद थे जो उन्हीं के नाम से थे। सैयद सरमस्त ने चाहा कि उन साहब को नेमते बातनी से सरफराज करे। सैयद सरमस्त ने उनको अपने हुजरे में आवाज देकर बुलाया, दौला यहाँ आओ। इत्तेफाक से वो मौजूद न थे। शाहदौला ने सुना तो वो फौरन उनकी खिदमत में हाजिर हो गए। सैयद सरमस्त ने उनको देखकर फरमाया, मैंने तुमको नहीं बुलाया था। आप फौरन लौटे और हुजरे के दरवाजे के पास बैठ गए। थोड़ी देर बाद सैयद सरमस्त ने फिर आवाज दी, दौला यहाँ आओ, और आप फिर हाजिर हो गए। सैयद सरमस्त ने उनको रूहानी नेमतों से सरफराज करके फरमाया कि जिसको खुदाए ताला सरफराज फरमाता है वही तो शाहदौला होता है। उसके बाद एक अरसा तक शाहदौला पर जज्बो मस्ती की कैफियत तारी रही। आपका वक़्त ज्यादातर वीरानों और जंगलों में गुजरता था। आपने सालकाना जिंदगी इख्तियार करके गुजरात को अपना मस्कन बना लिया, जहां आपने एक इबादत के लिए हुजरा बनाया और उसमें रहने लगे। लेकिन उन्होंने मशाइखे चिश्तिया से भी फैज बातनिया हासिल किए। एक दफा हसने इब्दाल जाते हुए शाहदौला की खिदमत में हाजिर हुआ। उस वक़्त शाह मुराकबे में थे। वो कवाल मशाइख जशद की तारीख में कुछ गा रहे थे। जब आपने मुराकबे से सर उठाया तो मेरी तरफ मुतवज्जा हुए और मुझे मिठाई दी। मैंने अर्ज किया, आपने मुझे मिठाई क्यों दी? मैंने अर्ज किया कि मैं इस ज़ाहरी नेमत का तलबगार नहीं हूँ, मुझे बातनी नेमतों से सरफराज फरमाइए। तो हजरत शाहदौला मुस्कुराते हुए फरमाने लगे, ये तो खाओ, तुम्हें वो दौलत भी दी जाएगी। फिर मुझे अपनी अनायत से ज़ाहरी और बातनी नेमतों से सरफराज फरमा दिया। मुगले ताजदार और औरत ज़ेबुल आलमगीर की बीवी बाई के बारे में उस वक़्त शाहदौला ने पेशन गोई की थी कि ये बच्ची बड़ी होकर किसी बादशाह की बीवी बनेगी और उसकी औलाद हिंदुस्तान पे हुकूमत करेगी। बाई के खानदान के लोग हिंदू थे। उनमें से ये रवायत थी कि उनके यहाँ जब लड़की पैदा होती तो उसको कत्ल कर दिया जाता था। मलक राजौड़ हजरत शाहदुल्ला की खिदमत में हाजिर हुआ
دعا کی درخواست کی۔ اس کی اولاد نرینہ کی بڑی خواہش تھی۔ حضرت شاہدولہ نے فرمایا ملک راجوڑ اللہ تمہیں ایک نہیں کئی اولاد نرینہ دے گا۔ اس نے عرض کی حضرت آپ جو فرمائیں گے میں اس کی تعمیل کروں گا۔ حضرت شاہدولہ نے فرمایا دیکھو اس مرتبہ تمہارے گھر جو لڑکی پیدا ہوگی تم اس کو قتل نہ کرنا بلکہ اس کی نہایت بہترین طریقے سے پرورش کرنا اور پھر اللہ کے کمال دیکھنا۔ وہ آدمی بڑا پریشان ہوا۔ ایک تو لڑکی کی پیدائش کی خبر سن کر اس کا دل پریشان ہو گیا، دوسرا خاندانی روایت کو توڑ کر لڑکی کو زندہ رکھنا اس کے بس سے باہر تھا، کیونکہ اگر وہ خاندان کی روایت کے خلاف کوئی بھی عمل کرتا تو اس کے خاندان والے اس کو خاندان سے باہر نکال دیتے۔ حضرت شاہدولہ نے اس کو سمجھایا کہنے کے مطابق عمل اور تشبیہ رکھ کر تمہیں کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ وہ اپنے گھر چلا گیا اور اپنی بیوی کو سارا واقعہ سنایا تو اس کی بیوی بڑی خوش ہوئی کہ اگر لڑکی بھی پیدا ہوئی تو کم از کم زندہ تو رہے گی۔ اب ولادت تک ملک راجوڑ بڑا پریشان رہا، کسی پل اس کو چین نہیں آتا تھا، اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ اسی کشمکش میں دن پورے ہو گئے اور اس کے گھر اللہ تعالیٰ نے لڑکی پیدا کی۔ خاندان کے تمام افراد بچی کو ہلاک کرنے پر زور دیتے رہے، لیکن ملک راجوڑ حضرت شاہدولہ کے حکم سے سرتابی کرنے سے باز رہا۔ اس کی ماں نے اس کو بڑا مجبور کیا اور کہا کہ جب مدتوں سے ہمارے ہاں لڑکیاں قتل ہوتی آئی ہیں تو تمہیں اب کیوں اعتراض ہونے لگا؟ ملک راجوڑ نے ماں سے کہا میں حضرت شاہدولہ کی ہدایت کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا، میں بچی ان کی خدمت میں لے جاتا ہوں، جیسا وہ حکم کریں گے ویسا ہی عمل کروں گا۔ ملک راجوڑ جب بچی کو لے کر حضرت شاہدولہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ بہت خوش ہوئے اور ملک راجوڑ سے کہا راجا یہ بچی ایک بادشاہ کی بیوی اور کئی بادشاہوں کی ماں ہوگی، اس سے تیرا رتبہ بھی بلند ہوگا۔ اس کے بعد حضرت نے اس نومولود بچی کا نام بائی رکھا۔ بائی کا مطلب ہوتا ہے عزت دار خاتون، یہ گجراتی لفظ ہے۔ ملک راجوڑ کو حکم دیا اس بچی کی اعلیٰ طریقے سے پرورش کی جائے اور اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ راجا نے بچی کو بڑے ناز و نم سے پالا اور اس کی تعلیم و تربیت کا خاص خیال رکھا، حتیٰ کہ لڑکی جوان اور بالغ ہو گئی۔ انہی دنوں شاہجہاں کشمیر کی سیر کرتے ہوئے لاہور پہنچا، اس کے ساتھ اس کا بیٹا اورنگزیب بھی موجود تھا۔ بادشاہ کو مقامی اور لاہور کے قریب جواریوں نے، ریاست اور امران نے اپنی حیثیت کے مطابق تحائف پیش کیے۔ ملک راجوڑ نے اپنی طرف سے اپنی بیٹی کو بادشاہ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے کہا یہ میرا حقیر سا تحفہ ہے۔ بادشاہ نے لڑکی کو دیکھا اور بڑا خوش ہوا اور اس کا نکاح اورنگزیب سے کر دیا اور اورنگزیب اپنی بیوی کو لے کر ملتان چلا گیا اور یوں حضرت شاہدولہ نے جو پیشن گوئی کی تھی وہ حرف بہ حرف پوری ہوئی اور ملک راجوڑ کو اللہ تعالیٰ نے کئی اولاد نرینہ عطا فرمائی۔ جب تخت نشینی کے لیے شاہجہاں کو نامزد کیا تو اورنگزیب کو بڑی فکر لاحق ہوئی۔ بائی نے جب اپنے خامد کو پریشان دیکھا تو اس کو تسلی دیتے ہوئے کہا حضرت شاہدولہ کی بات غلط نہیں ہو سکتی، کیونکہ انہوں نے پیشن گوئی کی ہے کہ میں ایک بادشاہ کی بیوی اور کئی بادشاہوں کی ماں بنوں گی، تو مجھے امید ہے کہ آپ ضرور بادشاہ بنیں گے۔ یہ بات سن کر اورنگزیب حضرت شاہدولہ کی خدمت میں حاضر ہوا، ان سے دعا کروائی۔ اورنگزیب اپنے ہمراہ ایک زرد مرغ اور 2 ولایتی بلیاں اور ایک لکڑی کی جھڑی لے کر گجرات پہنچا اور یہ چیزیں حضرت شاہدولہ کی خدمت میں پیش کی۔ اورنگزیب نے دل میں سوچ رکھا تھا کہ اگر حضرت نے یہ چھڑی مجھ کو واپس کر دی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں بادشاہ بنوں گا، کیونکہ چھڑی حکمرانی کا نشان ہوتی ہے۔ حضرت نے اس کو بادشاہ بننے کی پیشگی مبارکباد دی اور چھڑی بھی اس کے حوالے کر دی۔ شہزادہ اورنگزیب خوشی خوشی واپس لوٹا اور اپنی بیوی سے کہا میں حضرت شاہدولہ کو اتنا بڑا ولی نہ سمجھتا تھا، لیکن آج میں آپ کی کشف و کرامت کا قائل ہو گیا۔ بائی نے جواب دیا شہزادے ہمارے خاندان میں بیٹی کو پیدا ہوتے ہی قتل کرنے کا رواج تھا، مگر میرے باپ کو حضرت شاہدولہ نے ایسا کرنے سے باز رکھا اور جب میں پیدا ہوئی تو میرے متعلق یہ خوشخبری دی کہ میں بادشاہ کی بیوی اور بادشاہوں کی ماں بنوں گی۔ چنانچہ ان کی خوشخبری حرف بہ حرف پوری ہوئی۔
اور औरंगजेब आलमगीर बादशाह बना और उसने हिंदुस्तान पर बड़ी शानदार इस्लामी तरस की हुकूमत की। और उसके बाद उसका बेटा बहादुर शाह बाई के बदन से पैदा हुआ था, वो भी हिंदुस्तान का हुक्मरान बना। अल्लाह ताला अपने वली के मुंह से कोई ऐसी बात नहीं निकलवाता जो पूरी ना होने वाली हो, और वली भी इशारा गैबी के बगैर कोई बात नहीं करते। हजरत शाहदौला को अल्लाह ताला ने उस बात का इल्म दिया, उन्होंने उसकी पेशन गोई कर दी और अल्लाह ताला ही ने उसको पूरा कर दिया और अपने वली की शान बढ़ा दी। शहजादे ने अपने खानकाह के मजाफात में कई मदरसे, मसाजिद और लंगर खाने बनवाए, जहाँ हजारों जरूरतमंद 2 वक्त का खाना खाते हैं। हाजतमंदों का ताना बंदा रहता है, आप हर किसी की हाजत रवाई फरमाते थे। बहुत से कुएं, सरायों और पुल अब तक मौजूद हैं, जिन्हें देखकर शाही इमारतों का धोखा होता है। आपके हासदों ने आपकी मुखालफत में शाहजहां के कान भरे, मगर शाहजहां ने उस पर कोई तवज्जो न दी। आपकी फ्याजी और सखावत का ये आलिम था कि जो कुछ खजाना गैब से आपको मिलता बेहिसाब गरीबों और मस्कीनों में खर्च करते। एक बड़े पैमाने पर आपने लंगर खाना जारी किया था। आप पर गुफ्तगू के दौरान जज़ब तारी हो जाता और घंटों तारी रहता। बाज़ औक़ात आप पर जलाल भी तारी हो जाता और फरमाते थे कि दौलतो दीदार नसीबो तलब की इंतहा सलूक है, और सलूक की इंतहा मार्फत, और मार्फत की कोई इंतहा नहीं। मार्फत का दरवाजा हमेशा खुला रहता है, और आप साहिब शरीयत भी थे, और आप अर्ज़े नमाज के अलावा नवाफल पर भी जोर दिया करते थे। हजरत शाहदौला साहब करामात बुजुर्ग थे, इबादत और रियाजत, मजादात, सब्र और तहम्मुल और फिक्र फाका यकीन रखने वाले थे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने सन 185 हिजरी में गुजरात में विसाल फरमाया। आपका मिजार गुजरात के मशहूर मज़ारात में शुमार होता है। उसकी अक़दस पर खूबसूरत गुंबद बना हुआ है और साथ ही मस्जिद भी है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस्लामिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।